بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی یہ کیا ہے؟ آئیے جانیے اس کے بارے میں۔ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی کا شرطیہ علاج۔ ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی جگر پر حملہ کرنے والے اہم وائرسز ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے جو کہ خاصا خطرناک ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چند ہفتے تک رہتا ہے کیونکہ آپ کا جسم اس کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر لیتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی انفیکشن والے خون سے پھیلتا ہے۔ اس میں مبتلا مریضوں کے ساتھ رشتہ ازدواج کے دوران بھی یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی بھی انفیکشن والے خون سے پھیلتا ہے۔ اس کا رشتہ ازدواج کے عمل کے دوران پھیلنا عام فہم نہیں۔ آپ کا جسم اس کا مقابلہ صحیح طرح نہیں کر سکتا اور یہ مہلک بیماری بن جاتی ہے جو آگے چل کر جگر کے سرطان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسباب: جگر اجزائے ریشہ میں شمار ہوتا ہے اور اس کی خرابی سے تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ ضعف جگر کے اسباب میں جگر کی قوتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ جگر کی کوئی سی قوت مثلاً قوت ہاضمہ، قوت جاذبہ، قوت مدافعت میں خلل آ جائے تو جگر کے افعال میں نقص ہو جانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ آلودہ پانی، ناقص غذائیں، متاثرہ مریضوں کے استعمال شدہ سرنج، متاثرہ مریضوں کے انتقال خون سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ علامات: مریض کا چہرہ زردی مائل یا پیلا ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، پیشاب اور پخانے کی رنگت دھواں جیسی ہو جاتی ہے، کمزوری اور سستی طاری رہتی ہے، چہرے پر ہلکا سا ورم اور جلد بری بری سی لگتی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، آنکھیں زردی مائل یا میلی سی رہتی ہیں، زبان خشک اور باری اور آنکھوں کے نیچے کا گوشت پیلا ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام ہیں لیکن بی اور سی وائرس زیادہ خطرناک ہیں۔ حکیم حاجی محمد اکبر صاحب اکاڑا والے کی جدید تحقیق کے بعد خالص جڑی بوٹیوں سے ایک آزمودہ کورس پیش کیا ہے۔ یہ کورس جگر کی تمام قوتوں کو یکساں طاقت فراہم کرتا ہے اور ان کے افعال کو منظم کرنے میں معاون ہے۔ یہ کورس ہیپاٹائٹس سے مکمل نجات دیتا ہے، اصلاح جگر کے باعث صاف اور صالح خون کی افزائش میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، آنکھوں، زبان، ناخن، جلد کی زردی یا سفیدی کو دور کرتے ہوئے سرخ اور شاداب بناتا ہے، قبض کو دور کرنے کے علاوہ خوراک کو ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نسخہ یہ ہے: گل نیلوفر 2 تولے، سونف 2 تولے، جڑ سونف 2 تولے، کاسنی 2 تولے، جڑ کاسنی 2 تولے، لال سندل 2 تولے، سفید سندل 2 تولے، مکو 2 تولے، زرشک شیریں 2 تولے، چرائتا 2 تولے، افتاتین یا افشی بوٹی 2 تولے، آلو بخارا 24 دانے۔ بنانے کا طریقہ: تمام جڑی بوٹیوں کو لے کر 5 کلو والے برتن میں ڈال دیں اور ساتھ 4 کلو پانی بھی ڈالیں۔ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور ڈھانپ دیں، صبح ہلکی آنچ پر خوب پکائیں اور جب پانی 2 کلو رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے دیں، پھر ململ یا باریک کپڑے سے چھان لیں اور ایک صاف بوتل لیں جس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ ہو، خشک ہو، اس کو بھر لیں۔ کھانے کا طریقہ: صبح نہار منہ بوتل سے 100 گرام دوائی لیں اور پی لیں۔ اس دوائی کو پینے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں اور یہ عمل 3 سے 4 ماہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا اور آپ کی رپورٹ بھی نارمل آئے گی۔ یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر آپ اس دوائی کے اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھیں۔ انشاءاللہ جلدی شفا پاؤ گے اس مرض سے اور نارمل زندگی بسر کرو گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نسخہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو پلیز فی سبیل اللہ اس کو شیئر ضرور کریں۔
یہ جو سادہ سا نسخہ ہے اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% ہے۔ اس نسخہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری مردانہ بانجھ پان اور جراثیم پیدا کرنے کے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔